ہمارے چینل دینی مسائل اور معلومات کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں چند لمحات اپنی دین کی قیمتی باتوں کو سننے کے لیے توفیق بخشی. یہ ہمارے لیے بہت ہی کرم اور فضل کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سن کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہاں فحدث سے مراد مفتی حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. جس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور قرآن مجید کو اتارا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ آپ اس جو قرآن نازل کیا ہے، جو کتاب ہم نے آپ کے اوپر اتاری ہے، اس کی وضاحت فرمائیے، اس کی تشریح فرمائیے، اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان فرمائیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے فعل کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے کرنی ہے. تو جس طریقے سے کلام اللہ ہمارے لیے قابل حجت ہے، قابل کیا ہے استدلال ہے، کلام اللہ کا ماننا ہمارے لیے جس طریقے سے لازم اور ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی جو حدیث کی اس کی تشریح کرے، جسے حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے فعل، قول اور تقریرات اور عمل کو، ان کو بھی کیا ہے ہمیں ماننا اور لازم اور ضروری ہے. انہیں بھی کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل استدلال ہیں، قابل حجت ہیں. لیکن کیا ہے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کلام اللہ کافی ہے، کتاب اللہ کافی ہے، قرآن شریف صرف کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ہے حدیث کے لیے کوئی کیا ہے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن بھیجا ہے تو لہذا یہ تو نبی کی باتیں ہیں، تو لہذا اللہ نے خود فرمایا ہے نبی جس بات کو بیان کرے اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے فعل کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، وہ بھی تمہارے لیے اس
اس کے اوپر بھی ایمان لانا، اس کو ماننا، اس کے لیے کیا ہے مطابق زندگی گزارنا، جسے حدیث کہا جاتا ہے، ایسے ہی قابل استدلال ہیں، ایسے ہی قابل حجت ہیں جیسے کتاب اللہ ہے، جیسا کلام اللہ ہے، جسے قرآن شریف کہا جاتا ہے۔ تو لہذا کیا ہے ہمارے لیے حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے حدیث کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، علیکم بسنتی، تم میری سنت اور حدیث کو لازم پکڑ لو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے جو خلفاء ہیں ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان کی سنت کو بھی لازم اور مضبوط پکڑ لو، تمسکوا بہا، تم اس کو کیا ہے مضبوطی سے تھام لو، عضوا علیہا بالنواجذ، جیسے کسی چیز کو کیا ہے دانتوں سے پکڑ لیا جاتا ہے، اس کا چھوڑنا ممکن نہیں ہے، ایسے ہی حدیث کو کیا ہے تم لازم پکڑ لو، حدیث کے مطابق زندگی گزارو۔ میں حدیث کے کیا ہے انکار اور حدیث کے ماننے کے اوپر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کے سامنے کیا ہے میری ربوبیت کو بیان فرمائیے، اس کے سامنے کیا ہے میرے رب ہونے کو بیان فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کیا ہے اسے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی کہ اللہ کو مان لے، اللہ کو رب تسلیم کر لے، اللہ کو معبود تسلیم کر لے، لیکن فرعون نے کیا ہے انکار کر دیا، فرعون نے موسیٰ کی بات کو نہیں مانا ہے۔ اب اپنے دل کے اوپر کیا ہے اور دماغ سے سوچ کر کے اس بات کو بتائیے کہ فرعون جو غرق ہوا تھا، فرعون جو کیا ہے مردود ہوا تھا، فرعون کے اوپر جو عذاب آیا تھا، کیا وہ توریت کے انکار کی وجہ سے آیا تھا، توریت کے نہ ماننے کی وجہ سے آتا ہے؟ سیدھا جواب یہی ہے کہ فرعون جو ہے غرق جو ہوا تھا، فرعون کے اوپر اللہ کا عذاب جو آیا تھا وہ توریت کے انکار کی وجہ سے نہیں آیا تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے اس نے بات کو نہیں مانا تھا۔ تو لہذا کیا ہے اس کے بدلے میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق فرمایا تھا۔ تو لہذا موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا فرعون نے انکار کیا، اللہ نے اسے کیا ہے مردود فرما دیا، اسے غرق فرما دیا، اس کو کیا ہے قیامت تک کے لیے کیا ہے اور اس سے بھی آگے جہنم کے اندر کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈبو دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے حدیث کا انکار کیا تھا۔ جب فرعون غرق ہوا تھا اس وقت توریت نازل نہیں ہوئی تھی، فرعون پہلے غرق ہو گیا، وہ کیا ہے اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، سمندر میں غرق ہو کر کے وہ کیا ہے موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریجین کو لے کر کے اس کے اوپر ایک کیا طور کی طرف پہنچے، اور جب پہنچے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا کیا ہے اعتکاف کرنے کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں کا انکار کیا۔ اس کے بعد کیا ہے اللہ نے 300 تختیوں کے اوپر کیا ہے لکھی ہوئی توریت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دی۔ تو لہذا توریت تو فرعون کے غرق ہونے کے ایک زمانے کے بعد نازل ہوئی ہے، فرعون پہلے غرق ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیثوں کا انکار کیا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے لیے قرآن کا ماننا بھی ضروری ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کا ماننا بھی ضروری ہے، کلام اللہ کا ماننا بھی ضروری ہے، نبی کی حدیث کا ماننا بھی ضروری ہے، کتاب اللہ کے مطابق کیا ہے ہمیں اس کو پکڑنا بھی ضروری ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو لازم اور مضبوط پکڑنا بھی ضروری ہے۔ تبھی جا کر کے کیا ہے ہم دنیا کے اندر بھی کامیابی زندگی گزاریں گے اور آخرت کے اندر بھی کیا ہے ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ میں ایک واقعہ تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہے ایک مرتبہ صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اذ طلع علینا رجل، ہم اللہ کے نبی کے پاس ایک مدت بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کیا ہے ہم نے دیکھا اذ طلع علینا، اس کے اوپر نہ تو کیا ہے سفر کے اثرات تھے، جب آدمی باہر سے آتا ہے اگر وہ سفر کر کے آ رہا ہے تو گرد و غبار کیا ہے اس کے سر کے بالوں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر کیا ہے اونٹوں اور گھوڑے کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، ریتیلا علاقہ تھا، بسوں ٹرینوں کے اندر نہیں تھا، تو لہذا جب وہ شخص آیا تو لہذا اس کے سروں کے اوپر کیا ہے نہ کوئی گرد و غبار تھا جس سے یہ معلوم ہو سکے یہ شخص مدینے کے باہر کا رہنے والا ہے، تو لہذا ایسا معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ مدینہ کا رہنے والا
ہے اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا اور پہچانتا ہو، تو لہذا نہ تو ہمیں مدینے کا معلوم ہو رہا ہے اور نہ مدینے کے باہر کا معلوم ہو رہا ہے۔ اگر مدینے کا ہوتا تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو اس کو جانتا اور پہچانتا۔ اس وقت مدینہ کی آبادی مختصر تھی، بہت چھوٹی سی آبادی تھی، کسی شخص کو جاننا اور پہچاننا کوئی بڑا کام نہیں تھا، کوئی مشکل کام نہیں تھا، تو لہذا ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اگر وہ کیا مدینے کا ہوتا تو ہم جانتے اور وہ سفر کر کے آیا ہے، ایسا بھی نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ اگر باہر سے آ رہا ہے تو سفر کے اثرات کیا ہے اس کے جسم کے اوپر، اس کے کپڑوں کے اوپر، اس کے بالوں کے اوپر ظاہر ہونے چاہیے تھی۔ گل تو غبار سے پتہ چل جاتا، بالکل صاف شفاف تھا، نہ تو مدینے کا ہے نہ باہر کا ہے۔ ہم اسی کشمکش کے اندر تھے، کون شخص ہے یار، کون ہے یہ مدینے کا ہے نہ باہر کا ہے، نہ ہم میں سے کوئی جانتا ہے۔ تو لہذا وہ اچانک آتا ہے، نہ ہم جلسنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اچانک آپ کے پاس آیا اور اللہ کے نبی کے پاس سیدھا آ کر کے بیٹھ گیا۔ اور جب آ کر کے بیٹھا تو لہذا ہم نے سوچا چلو اچھا ہے کہ اللہ کی صحیح جگہ پر آ کر کے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی کے پاس جب آیا ہے تو کچھ نہ کچھ مسئلے معلوم کرے گا، کچھ نہ کچھ دین کی بات معلوم کرے گا، تو لہذا ہمیں بھی معلوم ہو جائے گی۔ چلو اچھا ہے، اچھی بات ہے، اللہ کے نبی کے پاس آیا اور ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسا کہ کیا ہے دو زانو ہو کر کے بیٹھ گیا، جیسے تحیات کے اندر ہم نماز کے اندر بیٹھتے ہیں دونوں گھٹنوں کے اوپر، ایسے ہی آ کر کے بیٹھ گیا۔ چلو شاگرد بن کر کے آیا ہے تو لہذا اس کے بعد کیا ہے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا ہے دونوں ہتھیلیوں کو اللہ کے نبی کی رانوں کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے پہلا سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا چیز ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کی کیا ہے کیا معنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کوئی رب ہونے کے لائق نہیں ہے، اور میں کیا ہے اللہ کے نبی اللہ کا رسول ہوں، اس بات کی گواہی دو۔ اور دوسرے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو پڑھا کرو۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وہ ایتاء الزکات، اور اپنے مالوں میں سے کیا ہے زکات کو ادا کیا کرو، وصوم رمضان، اور چوتھی بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی رمضان کا جب مہینہ آئے تو اس کے روزے رکھا کرو، یہ بھی اللہ نے تمہارے اوپر فرض فرمائے ہیں۔ اور 5ویں بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی من استطاع وحج البیت، اور کیا ہے جس کے اوپر مال ہو، اتنی دولت ہو کہ وہ کیا ہے حج کو جا سکے تو بیت اللہ کا حج کیا کرو۔ ایک دوسری روایت کے اندر من استطاع الیہ سبیلا، اگر وہ استطاعت اور قوت اور طاقت رکھتا ہے، اتنی مالی حیثیت ہے کہ بیوی بچوں کا خرچ بھی اٹھا سکے اور وہاں پر جب پہنچ کر کے کیا ہے تو لہذا اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی نے اس کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد میں وہ شخص کہتا ہے قال صدقتا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمر ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا، یار عجیب آدمی ہے کہ سوال بھی کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے اسے پہلے سے معلوم نہیں ہے، جب سوال کر لیا ہے تو لہذا اب خود تصدیق بھی کرتا ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے اس کو پہلے سے معلوم تھا۔ اگر پہلے سے معلوم تھا تو سوال کیوں کیا ہے، اور جب سوال کر لیا ہے تو اب تصدیق کیوں کر رہا ہے۔ ہم اسی کے ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس نے فوراً دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آمنت باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا، وہ ملائکتہ، اس کے فرشتوں کے اوپر، وہ کتابہ، اور جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان تمام کے اوپر ایمان لانا، وہ رسولہ، اور اس کے رسولوں کے اوپر کیا ہے ایمان لانا، والقدر خیرہ وشرہ، میرے غور کیا ہے اچھی اور بری تقدیر کے اوپر جو بھی حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، چاہے وہ اس کے موافق ہو، چاہے وہ اس کے مخالف ہو، چاہے وہ اچھے ہو، چاہے وہ برے ہو، چاہے اس کی صحت ہو، چاہے اس کی بیماری ہو، ہر تقدیر کے اوپر چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو اس کے اوپر بھی ایمان لانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر کیا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر، اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، اور قیامت کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر فرمایا قال صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا
اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کسے کہتے ہیں، احسان کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ پیدا نہ ہو سکے تو اس بات کو خیال کر لو کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو روزہ رکھتے ہیں، ہم جو حج کرتے ہیں اور دوسری عبادت جو کرتے ہیں، گویا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، تو اللہ تو ہر بندے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو کیفیت کیا ہے، ہمارے بس کے اندر ہے۔ اس کے بعد اس نے فرمایا قال صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس نے چوتھا سوال کیا کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیے، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جتنا تجھے معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے، جتنا تجھے قیامت کے بارے میں پتا ہے مجھے بھی اتنا پتا ہے۔ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کون سا دن ہوگا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ایک بات تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ اس نے کہا اخبرنی عن اماراتھا، مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے، آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کی کوئی نشانی ہو جس سے یہ پتہ چل جائے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں دو نشانیاں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انت تلد الامۃ ربتها، کہ جس وقت کیا ہے گھر کے اندر کیا ہے ماں اور باپ جو ہے وہ نوکر کی حیثیت سے رہیں گے، اور ماں اور باپ جو ہے نوکر بن کر کے رہیں گے، خادم بن کر کے رہیں گے، اور ماں اور باپ کے اوپر کیا ہے اولاد حکومت کرے گی، اولاد کیا ہے ماں باپ کو نوکر سمجھ کر کے استعمال کرے گی۔ گھر کی بیٹیاں جو ہے ماں کے اوپر حکم چلائیں گی، اور گھر کے بیٹے جو ہے والد کے اوپر حکم چلائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہے۔ تو لہذا آج سب گھروں کا یہی حال ہے کہ ماں باپ کیا ہے غلاموں کی طرح رہتے ہیں، خادم بن کر کے رہتے ہیں، ڈر کے رہتے ہیں، اولاد ان کے اوپر قابض ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے جو قیامت کی نشانی کے متعلق ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العالة يتطاولون من شاطئ يتطاولون في البنيان، کہ بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو دیہاتوں کے رہنے والے ہوں گے، بالکل ان پڑھ ہوں گے، جاننے والے نہیں ہوں گے، پڑھے لکھے نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہے پڑھ لکھ کر کے شہر کے اندر آ جائیں گے، اور آنے کے بعد کیا ہے ایک دوسرے سے کیا ہے ریس کریں گے کہ تیرا مکان 2 منزل ہے تو میں 3 منزل بناؤں گا، تیرے مکان کے اندر یہ چیز ہے میں تجھ سے خوبصورت بناؤں گا۔ ایک دوسرے کی کیا ہے وہ ریس کریں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دیہات کے رہنے والے ہوں گے، شہر کے اندر آ جائیں گے، اور آنے کے بعد کیا ہے مکان کو ایک سے دوسرے کی کیا ہے حرص اور لالچ کے اوپر بنائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا جب ایسا ہونے لگے، جب یہ بات تم دیکھنے لگو کہ ایک دوسرے سے کیا ہے وہ مکان ایک دوسرے سے آگے بنا رہے ہیں، حالانکہ ان کی ضرورت کیا ہے 1 منزل کے اوپر پوری ہو سکتی ہے، لیکن دیکھ رہا ہے میرے بازو کے اندر 2 منزلہ مکان ہے، تو لہذا میں بھی یہی بناؤں گا، میں بھی 3 منزل بناؤں گا۔ تو لہذا کیا ہے وہ اس طریقے سے کریں گے۔ جب یہ بات تم دیکھنے لگو تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کیا ہے وہ اٹھتا ہے، اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، وہ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کیا ہے ایک تھوڑی دیر بیٹھے رہے، تو لہذا میں معلوم کروں یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اتاکم یعلمکم دینکم، کہ تم میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے جن کے دلوں کے اندر سوال تھا کہ رسول اللہ سے پوچھے، اللہ کے رسول سے معلوم کرے، لیکن ان کی ہمت نہیں تھی، ان کی سکت نہیں تھی، ان کی طاقت نہیں تھی، ان کے اندر قوت نہیں تھی، ان کے اندر ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ رسول اللہ سے معلوم کر سکے۔ تو لہذا اللہ نے کیا ہے جبرائیل کو انسانی شکل کے اندر بھیجا کہ جاؤ کہ انہیں جا کر کے علم سکھا دو۔ تو وہ اس لیے آئے تھے تاکہ تم میں سے جو لوگوں کے دلوں کے اندر سوال ہے وہ تمہیں معلوم ہو جائے یار کہ اے عمر یہ جبرائیل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے نبی کا کیا ہے حدیث کو ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے قرآن اللہ کا کیا ہے اگر کسی لفظ کا یا کسی انکار کا انکار کر دیا تو لہذا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی حدیث کا بھی کیا ہے اگر کوئی شخص انکار کر دے اللہ کے نبی کی حدیث کا منکر بن جائے تو لہذا وہ بھی دائرہ اسلام سے کیا ہے بالکل خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر 2 باتیں تھی، ایک تو کیا ہے ایمان تھا، ایک اسلام تھی۔
آج ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایمان والے تو ہیں لیکن اسلام والے نہیں ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں. میں اس حدیث کی روشنی کے اندر ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ اسلام کیا ہے, انسان کے ظاہر کے اوپر ہوتا ہے, اور ایمان کا حال کیا ہے, دل سے متعلق ہے. اسلام نام ہے کیا ہے, انسان کی صورت کیا ہے, اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق چہرے کے اوپر داڑھی ہو, بال سے اسلام کے مطابق ہو, لباس شرعی ہو, ہر چیز کیا ہے شریعت کے مطابق ہو, اس کو اسلام کہتے ہیں. لیکن ایمان کیا ہے, دل کے اندر ہوتا ہے. تو ہم مومن تو ہے لیکن مسلم نہیں ہے. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کیا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام والے بھی بن جائے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قولوا اسلمنا, تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے بلکہ یہ کہو ہم نے اسلام کو تسلیم کر لیا ہے. جو حکم آئے اس کو فوراً مان لیا جائے, اس کو اسلام کہتے ہیں, اس کو اسلام کہتے ہیں. ایمان نام اس کا نہیں ہے, تو لہذا ہمارے دلوں کے اندر ایمان تو ہے لیکن اسلامی رمق نہیں ہے. اللہ اسلام ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری الفت مدینے سے یوں